السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشاد قادری آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث اسلام کی روشنی میں ویڈیو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور روم سے یعنی شاہ ہرقل جو روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس سے جنگ جاری تھی اور جنگ کافی طول پکڑ گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قافلہ روانہ کیا، ایک لشکر روانہ کیا، جس کی کمان حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے ہاتھ میں دی۔ ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہاں پہنچو اور وہاں سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ سے جا کر ملو، اور جو وہ آپ کو حکم دیں اس ان کے حکم کے مطابق آپ کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ جیسے ہی وہاں پہنچے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہوں نے ان کو ان کے کام پر لگا دیا کہ فلاں جگہ جا کر تمہیں حملہ کرنا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن حذیفہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن اتفاق اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابو حذیفہ گرفتار ہو گئے اور وہ عیسائیوں کے لشکر میں قیدی بنا لیے گئے۔ یعنی شاہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کی فوج نے ان کو قیدی بنا لیا اور قیدی بنا کر ان کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہرقل نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ اے مسلمان نوجوان، اگر تو اسلام چھوڑ دے اور عیسائیت قبول کر لے تو ہم تجھے رہا کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اے شاہ روم، اے ہرقل، یہ ناممکن ہے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہرقل نے کہا کہ میں تجھے بہت انعام و اکرام دوں گا، تو اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہرقل نے کہا کہ اے مسلمان نوجوان، اگر تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں آ جائے تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ ارے ہرقل، تو اپنی آدھی سلطنت تو کیا، ایسی اگر 10 سلطنتیں بھی دے، 10 حکومتیں بھی اگر مجھے ایسی دے تو اب میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہرقل نے کہا تو پھر معلوم ہے میں اس کے بدلے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تجھے سزائے موت دے سکتا ہوں، میں تجھے موت کی سزا دے سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اے شاہ روم، مجھے وہ منظور ہے لیکن اسلام چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ لہٰذا ہرقل نے حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا، اور ہرقل نے حکم دیا تھا کہ اس کو کھانا پینا یعنی کھانا پانی وغیرہ نہیں دینا ہے۔ ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو کھانا پانی دینا بند کر دیا، یہاں تک اتنا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ان کو کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ جب اس کے کارندوں نے ہرقل سے جا کر کہا کہ اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے، تو ہرقل نے ایک دن کھانا حضرت عبداللہ کے پاس کھانا بھجوایا، اور شراب اور سور کا گوشت تھا اور وہ حضرت عبداللہ کے پاس بھجوایا۔ حضرت عبداللہ نے جب وہ کھانا دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کھانا میرے لیے اس وقت جائز ہے، لیکن میں ایک کافر کو خوش کرنے کے لیے یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اور وہ کھانا واپس کر دیا۔ وہ کھانا لے کر جب اس کے کارندے ہرقل کے پاس گئے تو ہرقل کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ موت بالکل اس کے قریب ہے، وہ موت کو گلے لگا رہا ہے، موت کو قریب بلا رہا ہے، لیکن کھانا نہیں کھا رہا۔ عجیب، بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ پھر ہرقل نے ان کے لیے ایک اچھا کھانا بھیجا، اور اس کے بعد میں ہرقل نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو اس کے کمرے میں بند کر دیا جائے، اور اس لڑکی کو حکم دیا کہ اے لڑکی، تجھے کسی بھی صورت سے اس مسلمان نوجوان کا ایمان چھیننا ہے۔ وہ لڑکی رات کو ان کے کمرے میں گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مشغول تھے، اور انہوں نے اس لڑکی کی طرف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ پوری رات اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ کب یہ نماز سے فارغ ہو، کب اپنی عبادت سے فارغ ہوں اور میری طرف متوجہ ہو، اور میں اس کے ایمان کو
ضائع کروں، لیکن قربان جائیے عبداللہ بن حذیفہ کے کہ انہوں نے اس کی طرف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب رات گزر گئی تو وہ لڑکی ناکام ہو کر واپس لوٹی اور اس نے سارا ماجرا شہنشاہ روم ہرقل کو جا کر سنایا۔ ہرقل بڑے تعجب میں ہوا۔ ہرقل نے حکم دیا کہ اس قیدی کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ قیدی کو بلایا گیا۔ بولے اے عبداللہ، اے مسلمان نوجوان، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو عیسائیت اپنا لے اور اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اے شہنشاہ روم ہرقل، میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میں موت کو گلے لگا سکتا ہوں، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہرقل نے حکم دیا کہ ایک کڑھاؤ میں تیل گرم کیا جائے۔ ایک کڑھاؤ میں اس کے حکم کے مطابق تیل کو کھولایا گیا اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں اس تیل میں تجھے ڈلوا کے تجھے موت کی سزا دے سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلایا گیا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے ان کو اس تیل میں ڈالا گیا اور وہ تھوڑی دیر میں ان کی گوشت پوشت اور ہڈیاں ساری الگ ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے نوجوان، تیرا بھی یہی انجام ہوگا اگر تو اسلام نہ چھوڑے گا تو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے موت منظور ہے، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ بولے ٹھیک ہے، تو پھر تیل میں ڈلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہرقل نے سمجھا کہ شاید یہ اب ڈر گیا ہے اور یہ اسلام چھوڑ کر اب عیسائیت میں آ جائے گا۔ بولے ٹھیک ہے نوجوان، تو اب ڈر کر رو رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا قربان جائیے کہ اے ہرقل، میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ایک زندگی دی ہے۔ اس بات پہ افسوس کر رہا ہوں کہ ایسی 100 زندگیاں ہوتیں اور میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا۔ ماشاء اللہ۔ ہرقل نے جب ان کی یہ باتیں سنی اور ان کا جذبہ عزم دیکھا تو ہرقل کے دل میں ایک طرح سے ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور ان کے بولے کہ اے مسلمان، اے نوجوان، میں تیری بہادری کی قدر کرتا ہوں، تو واقعی بہادر ہے، میں تجھے رہا کر دوں گا، تو میرے سر کا بوسہ لے لے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ اے ہرقل، میں ایک شرط پر تیرے سر کا بوسہ لے سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں اگر سب کو رہا کرنے کا وعدہ کرے تو میں تیرے سر کا بوسہ لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جب اس سے یہ وعدہ کرا لیا کہ میں سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کا سر کا بوسہ لیا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اور جتنے بھی مسلمان قیدی تھے ان سب کو رہا کر دیا، اور وہ سارے قیدی رہا ہو کر اپنے لشکر میں آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے بہادری کے قصے سنے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی بہادری کے قصے سنے، تو آپ بہت خوش ہوئے اور ساری فوج کو حکم دیا کہ انہوں نے تمام قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے ایک کافر یعنی شاہ روم ہرقل کے سر کا بوسہ لیا ہے۔ تمام مسلمان فوجیوں پر اب واجب ہو گیا ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دیں۔ دوستو، یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی شان۔ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا سچا مسلمان بنائے، اسلام پہ مر مٹنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔